پیارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوشبودار ارشاد ہے. آقا فرماتے جس میرے امتی نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جس امتی میرے امتی نے 10 مرتبہ، درود کی کوئی قید نہیں، 2400 گھنٹے درود پڑھیے اور اپنے دل کو اپنی زبان کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے معطر کیجئے. کوئی ٹائم مقرر نہیں، کچھ ہے ٹائم مقرر جیسے پیشاب کرتے وقت، لیٹرین کرتے وقت، یہ کچھ ایسی وقت ہے جس پر درود پاک پڑھنا منع ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹائم بتا دیا تو ہر ٹائم پڑھے. کچھ وقت ہے، کچھ بنا کے بھی ہے. جیسے پیشاب کی حاجت ہے، پیشاب کر رہے ہیں تو اس وقت سلام کرنا بھی منع ہے. کوئی لیٹرین کرتا ہو، حاجت میں ہو، کوئی سلام کرے، اس وقت بھی سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی قرآن شریف یا حدیث کی درس چل رہا ہو، کوئی سلام کرے تب بھی سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس ٹائم پہ. کچھ کام ایسے. باقی ہر وقت درود پاک سے اپنے دل کو معطر کیجیے. آقا نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب آئیے تیزی کے ساتھ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں ہم نے اس کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا. انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا. جیسے قرآن فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہم نے اس قرآن کو متقین اور پرہیزگاری کے لیے، پرہیزگار والوں پر نازل کیا. بے شک بات آئی سمجھ میں؟ اب ہم اسی سے سوال تلاش کریں گے، اسی سے جواب قرآن ہی سے لیں گے. اے قرآن، اے لارئی کتاب، اے سچی کتاب، تو یہ بتا کہ جب تم ماہ رمضان میں نازل ہوا، تجھے برکت والے مہینے میں نازل کیا گیا، تو کب نازل کیا گیا؟ کون سا دن تھا؟ کون سا لمحہ تھا؟ تو قرآن نے ہمیں جواب دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب بے شک، اللہ فرماتا ہے بے شک یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر والی رات میں نازل کیا. سبحان اللہ. نازل کیا رمضان میں، لیکن رمضان تو پورا مہینہ بڑا برکتوں والا، ہر گھڑی رحمتوں والی، ہر لمحہ. لیکن ایک دن بھی اس کے اندر ایسا ہے جس کو ہر دن سے افضل اور قرار دیا گیا، وہ شب قدر ہے جس کو ہم 27ویں شب بولتے ہیں. اسی 27ویں شب کو قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اب سمجھ میں آئی قرآن کریم شب قدر میں نازل کیا گیا. اب کتنی مدت میں نازل کیا گیا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر آسمان سے پہلے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کب نازل ہوا؟ آسمان سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ نے اس کو نازل کیا. سبحان اللہ. آسمان سے پہلے، آسمان بھی نہیں تھا. غور کرنے کی بات یہ، نبی 1,24,000 کے بعد میں آئے، نازل ہمارے پیارے نبی پر ہوا آخر میں. لیکن قرآن کب نازل ہوا؟ آسمان سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ نے اس کو نازل کیا. پھر جب مصطفیٰ آئے، اب ہمیں یہ دیکھنا کہ ایک ساتھ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. تو اللہ نے اس کو 23 سال کی مدت میں، کتنا؟ 23 سال میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا. سبحان اللہ. 23 سال میں. اب 23 سال میں اللہ نے پیارے حبیب پر نازل کیا. اور کب؟ شب قدر میں، وہ رات جس کو اللہ کے حبیب نے 1000 مہینوں کی رات سے افضل قرار دیا، اس رات میں اس کو نازل کیا. جس کی رات، جس کی مہینوں کی، اس کی عبادت کی رات کو معلوم ہے کتنا ہے؟ اس رات کی عبادت کو کتنا قرار دیا شب قدر کی؟ اس مہینوں کی افضل، جو اس رات میں عبادت کرے 83 سال 4 ماہ کی، یعنی 1000 مہینوں، 1000 مہینے بتائے نا، 1000 مہینوں سے افضل. اب 1000 مہینوں کو جوڑیں تو اس کا حساب لگا 83 سال 4 ماہ. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ. اب آقا فرماتے جس میرے امتی نے 83 سال 4 ماہ صرف زندگی میں ایک بار ادا کیا، تو ایسے مان لو زندگی میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت شب قدر میں حاصل کر لی. بے شک بے شک. 1000 مہینے افضل قرار دیا تو 83 سال 4 ماہ ہو گئے. آقا فرماتے زندگی میں جس نے بھی زندگی میں صرف شب قدر کو پا لیا، عبادت کر لی، اس نے گویا 83 سال 4 ماہ کی عبادت افضل، انہیں عبادت کر لی. اس سے زیادہ کہ اللہ اس کے حبیب جانے کتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے. آقا فرماتے جب یہ رات میرا امتی اس کو حاصل کر لے اور عبادت میں گزار دے، تو آقا فرماتے کہ فرشتے اس عبادت کرنے والے بندے سے، جبرائیل السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کریں، نوری مخلوق کرے، تو انشاءاللہ اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہے. کتنی افضل رات. اور
میں بڑا سوچ میں پڑ گیا، کتاب پڑھ رہا تھا کہ آخر اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سابقہ نبیوں کی امت کی طویل عمر کو ملاحظہ فرمایا، کیونکہ پہلے نبیوں کی بہت عمر تھی، کوئی 900 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 1200 سال، ان کی امتیوں کی عمر تھی۔ آقا نے فرمایا کہ پہلے امتیوں کی عمر بڑی طویل تھی اور میری امت کے لوگوں کی عمر بڑی کم ہے، کوئی 50 سال، 40 سال، 30 سال میں چلا جاتا ہے۔ آقا فرماتے اگر میرا امتی اس میں خوب نیک کیا کرے پھر بھی ان کی برابر نہیں پوچھ سکتا۔ بڑے غم میں ہو گئے، پریشان ہو گئے، دل آپ کا بھرایا، رونے لگے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کو گوارا نہیں کہ میرا محبوب کا دل غمگین ہو، پریشان ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہو، غم کیوں ہو، غم زدہ کیوں ہو، غم پر سوچو متی۔ اگر تمہاری امت کی لوگوں کی قلیل عمر ہے، کم ہے، اور یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے ان سے پہلوں کی بڑی لمبی عمریں ہوں گی پھر بھی نہیں پہنچیں گے، محبوب ہم نے تمہاری امت کے لیے ایک رات ایسی بنا دی جہاں ہم نے تمہاری امت کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دیا، سبحان اللہ، 27ویں شب جو رمضان کی آئے گی۔ میں نے سوچا آخر یہ کیوں، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ اس کی رحمتوں والا ہے، لیکن شب قدر عطا فرمایا کیوں؟ ملاحظہ نبی کو جب غمگین ہوئے تو ان کی اس کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا، تو آواز آئی، دل نے جواب دیا، کہا اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بے مثال بنا دیا تو اللہ نے اپنی محبوب کی امت کے ہر عمل کو بھی بے مثال بنا دیا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جب میرا امتی میدان حشر میں ہوگا، ایک وقت ایسا ہے نبی بڑے سوچ و بچار میں تھے کہ میدان حشر ہوگا، ہر ایک امتی کا اعمال سامنے ہوگا، تو اللہ نے فرمایا محبوب جب وہ گھڑی آئے گی تو تمہارا سر سب سے بلند ہوگا، اس لیے کہ میں نے تمہاری امت کے لیے وہ ثواب عطا کر دیا کہ پہلے نبیوں کی امت بھی سوچ میں پڑ جائے گی۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں اللہ نے دیا، شب قدر عطا فرمایا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور جب اشرف المخلوقات مطلب یہ کہ سب سے بڑا بنایا، ساری مخلوق میں بڑا بنایا، جب سب سے مخلوق میں بڑا بنایا تو اس کا ہر عمل بھی سب سے بڑا ہے، سب سے اچھا ہے۔ اب آئیے اس انسان کی صفت دیکھیے، اس کو کتنا بڑا بنایا اللہ، اس امت سے، اس بندے سے، اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک حدیث امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رازی میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے ملائکہ نے عرض کیا پروردگار تو انسان کو پیدا کر رہے ہیں تو زمین میں جا کے فساد کریں گے، لڑیں گے، مریں گے، یہ تو خریزی کریں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، ناحق مال ڈبائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جیسے شب قدر آئی اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرے بندے کیسے اس رات اس مہینے میں میری عبادت میں مصروف ہے، کیسے مصروف ہے، کیسے استغفار توبہ کرے۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کریں گے، فساد مچائیں گے، لڑیں گے، کہ دیکھو یہ میرے بندے میرے محبوب کی امتی کیسے مصروف ہے عبادت شب قدر میں۔ اتنا فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سے معذرت چاہی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس امت کے لیے وہ فرشتے بھی دعائے مغفرت میں لگ گئے۔ جہاں فرشتے اس انسان، اس اشرف المخلوقات انسان کے لیے فرشتے بھی دعائے مغفرت کریں، سجدہ ریز ہو جائیں، تو یہ غور کریں کہ اس انسان کا کتنا بڑا مرتبہ بلندوں والا ہوگا، کتنا مرتبہ ہوگا۔ اب 2 منٹ باقی ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ متبرک مقدس مہینہ ہے، اس میں بھی کچھ اللہ نے احکام نازل کیے ہیں روزوں کے۔ روزے کا فطرہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، 2 کلو 45 گرام گیہوں ہر انسان روزے دار کو یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوگا۔ کتنا؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت، گیہوں سلگ، باجرہ، جوار جو بھی ہو، اس کی قیمت، اس کو جس کا جو حق ہو۔ اب گیہوں تو میں نے سنا 25 کو ہے، جو بھی مارکیٹ گیہوں ہو، دکان پہ 25 روپے 24 روپے جو بھی گیہوں اس کی ریٹ ہو، اس کے حساب سے آپ کو 2 کلو 45 گرام اس کی قیمت کو لگا کر کے وہ کسی جو جس کا حق ہے، مسکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، بے سہارا ہو، یہ اس کا حق اس تک پہنچ جانا چاہیے عید الفطر کی نماز سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر انسان، ہر روزہ دار کو یہ ادا کرنا ہوگا 2 کلو 45 گرام، کیونکہ مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ گھوم رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے، رنگ برنگے بن کر، مسلمان بن کر یہ گھوم رہے ہیں کہ ہمیں دیجیے۔ اگر ایسا
کسی انسان کو اگر پہنچ گیا، کوئی غیر مذہب نکلا، کوئی انجر کنجر نکلا اور ہم نے اس کو یہ سمجھ کر دی تھی غریب مانگنے آیا ہے، تو یہ ہمارا ادا نہیں ہوگا۔ ہم سوچیں، پہلے غور کریں، پہلے ہم اپنے قریب میں دیکھیں، اپنی رشتہ داری میں دیکھیں، اپنے قریب رشتہ دار کو دیکھیں، جو بھی اصلاح ہو اس کو ضرورت مند اس کو بخوشی جا کر دے سکتے ہیں۔ دینے کے بہت بہانے ہوتے ہیں، کپڑے بنائیے، یہ چیز لے لیجیے، یہ کر لیجیے۔